السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم نیوز. مجھے کہتے ہیں ملک قمر حیات. آج ہے 8 مارچ، عالمی یوم خواتین. اسی حوالے سے خصوصی نشریات آپ فریڈم نیوز پر بھی دیکھ رہے ہیں. ہمت نسواں کو سلام. دوستو، پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں، چاہے کھیل کی بات ہو یا پھر صحت کی معاملہ ہو یا بینکنگ انڈسٹری کی بات کریں. ہر جگہ خواتین اپنا لوہا منوا رہی ہیں. اسی حوالے سے سوچا کہ کیوں نہ آج ایک سینئر لیڈرشپ رول ایک بینکر خاتون سے آپ کی کروائی جائے ملاقات، اور ان سے پوچھا جائے کہ وہ اس ویمنز ڈے کے حوالے سے کیا سوچتی ہیں اور انہیں کیا مشکلات دیکھنی پڑیں یا فیس کرنی پڑیں اس سینئر لیڈرشپ رول تک پہنچنے کے لیے. بالکل جی، ہم بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ BOE یعنی کہ بینکنگ آن ایکوالٹی، جو کہ آج کل بہت زیادہ فوکس ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا. اس حوالے سے بھی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سائرہ مغل، ہیڈ آف کمپلین مینجمنٹ یونٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا. سائرہ، کیا کہتی ہیں اور کیا سوچتی ہیں؟ آپ کے خیال میں انٹرنیشنل ویمنز ڈے کیا ہے؟ انٹرنیشنل وومن ڈے 8 مارچ ایک ایسا دن ہے جہاں ہم ساری خواتین کی جتنی بھی اسٹرگل ہے، جتنی بھی ہارڈ شپس ہیں کیریئرز میں، جو اپنے ایک نام کمانے کے ایک دن ہے، وہاں تک پہنچنے کی ایک اسٹرگل کو ریکگنائز کرنے کا دن ہے. ان ایشوز کے بارے میں بات کرنے کا دن ہے جہاں ہم سارے خواتین اور حضرات دونوں مل کے ان پرابلمیٹک ایریاز کے بارے میں بات کر سکیں جن کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بتائیں گے کہ آپ کچھ اپنے کریئر کے بارے میں بتائیں. کہاں سے آغاز کیا اور بینکنگ انڈسٹری شروع سے ہی جوائن کی ہوئی تھی یا اس سے پہلے کہیں اور کام کر رہی تھیں؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. اور کیا یہاں تک پہنچنے میں کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا آپ کو یا نہیں؟ دیکھیں، جب میں نے بینکنگ انڈسٹری جوائن کی تو آئی واز ڈوئنگ مائی MBA. ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز جسٹ 21 ایئرز آف ایج. تو اس ٹائم پہ اور آج کے ٹائم پہ اگر میں کمپیریزن کروں تو تھنگس ہیز بین امپرووڈ اے لاٹ. ٹھیک ہے. When I joined in a department where majority of the men were the leaders, and I have been in a situation where I start to think about it that I should switch my department. Acha, okay. And I did. After almost 1 year and 3 months, I switched to a department where I can work more conducively with female. Okay. اور تو پھر میں نے یہ سوچا کہ سنس اس میل انوائرمنٹ میں اس لیڈرشپ رول تک نہیں آ پاؤں گی جہاں میں اپنے آپ کو آج سے 5 سال بعد دیکھتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا 1.5 سال بعد اپنا ڈپارٹمنٹ ہی سوئچ کر لیا. اینڈ آئی موو ٹو بیک آفس. ٹھیک ہے. آئی واز مور انٹو اے رسک اسسمنٹ ایریاز. ٹھیک ہے. بیکاز مجھے پتا تھا نہ میں لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ڈیل کر سکتی ہوں، نہ میں کورٹس جا سکتی ہوں، نہ میں پولیس سے ڈیل کر سکتی ہوں. اٹ واز اے فراڈ ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. سو دس واز مائی unconscious bias towards myself because of the society. Okay. That I cannot work in a male dominating department, so I switched it. Okay. And then with passage of time, like things has been changed and I was working on a risk portfolio. Then I moved up on my ladder, and now there comes a point after almost 15 years of my career that I'm working for a department and leading a department which is male oriented. Okay. And yes. Okay. Yes. Acha. So the entire journey was not easy. There comes a point when people tell you, no, this is not a right place for you. Okay. There comes a point where people challenge your thinking, will challenge your competence as a female. So you need to overcome these barriers and look ahead and move forward and keep going. So now I'm heading complaint management and I go to civil courts as well, and I'm doing mashallah very well. It's been almost 4 years now. Mashallah. So things has been changed, but yes, we all female in the industry do face challenges in their own sphere. And I'm telling you, Malik, یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. Okay. یہ ایک global
फिनोमिना तो नहीं कहना चाहिए, ग्लोबल एक चेंज है जो कि हम सब देख रहे हैं कुछ अरसे में। हम कॉन्शियस अनकॉन्शियस बायस के बारे में आज से कोई 8 साल 7 साल पहले तक nobody was aware. True. Nobody was talk about it. But with the passage of time, things are moving in a positive direction. So yes, 8 मार्च इसलिए हमें ज़रूर रजिस्टर करना चाहिए। देखें, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते वो चीज़ रजिस्टर नहीं हो पाती। तो yes, जब हम बात करेंगे मीन्स इससे ये रजिस्टर करवा रहे हैं कि ये एरिया है जिस पे हम सबको मिलके एज अ सोसाइटी वर्ल्ड वाइड एंड इन पाकिस्तान काम करने की बहुत ज़रूरत है। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बैंकिंग ऑन इक्वालिटी की बहुत बात कर रहा है, और इसमें आपके बैंक में जो कि वन ऑफ द टॉप लीडिंग और लार्ज साइज बैंक है, वहाँ पर आप इस पूरे जो सिचुएशन है, जो पूरा जो इस पॉलिसी है उसको देख रही हैं, पेनिट्रेट कैसे करवाना है अक्रॉस द बैंक, क्या ये चैलेंज है? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे, जहां हम बात करते हैं फीमेल की इंडक्शन की एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड पीडब्ल्यूडी की। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों एरियाज ऐसे हैं जहां पर इतनी किसी ने इतना फोकस कभी पहले नहीं किया था। ठीक है। स्टेट बैंक का सर्कुलर आने के बाद बैंकिंग इंडस्ट्री इस चीज पे बाउंड है दैट दे नीड टू इंक्लूड वुमेन इन देयर सिस्टम। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसमें लिखा है कि वुमेन चैंपियंस आपके जो टच पॉइंट्स हैं उसमें 75% या % होनी चाहिए। तो उन्होंने टारगेट दिए हुए हैं ईयर बाय ईयर, एंड every bank has to make sure that they complete their target by 31st of December. सही। So yes, challenge in terms of you see, अब हमारे सोसाइटी में ये भी एक शॉर्टफॉल है कि इतनी ज़्यादा एजुकेटेड वुमेन है बट उनको एक एक्सपोजर नहीं मिला हुआ था। ठीक है। और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलने के जिसे कहना चाहिए ना एट फर्स्ट स्टेप पता नहीं थे कि हम कैसे अपने आप को फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इंक्लूड करें। बट अब बैंकिंग इंडस्ट्री में लोगों ने अपने आप को ओपन किया है, दे आर हायरिंग मोर फीमेल ऑन मिडिल मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट रोल। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है यंग जनरेशन को, फीमेल्स को, कि वो अपने आप को इस इंडस्ट्री का पार्ट बनाएं। उसमें बैंक्स को यही मैंने जैसे आपको कहा कि हम HR के थ्रू अपनी लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ताकि फीमेल सूटेबल रोल्स पे आएँ और अपने आप को अपनी फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी काबिलियत को मनवाएं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस सीनियर लीडरशिप रोल तक पहुंचने के लिए क्या कोई बैरियर, कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, वही जो मैंने आपसे अभी बात की, अनकॉन्शियस बायस। Okay. There comes a point when people were talking about being a female, being a married woman, आपको ये रोड जो है ना, ये पाथवे लेना चाहिए जहाँ थोड़ा सा इजी हो। आपको अपना घर भी देखना होगा, आगे गोइंग फॉरवर्ड आपके जब बच्चे होंगे तो आपको उनको भी साथ लेके चलना होगा। और फाइनेंशियल सेक्टर में आपकी 9 to 5 फिक्स जॉब नहीं होती, आपकी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, आपकी बहुत ज़्यादा मीटिंग्स के लिए बैक एंड फोर्थ आपको मूव करना पड़ेगा, तो इट वुड बी टफ फॉर यू। ऑन द अदर हैंड, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर सेइंग फॉर मी कि मैं ये रोल ना करूं। वो जेन्युइनली दिल से कंसर्न थे। ठीक है। और वो मेरी भलाई के बारे में बात कर रहे थे। मैं इस चीज़ को नेगेटिव इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। और वो एक मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए मुझे गाइडलाइन दे रहे थे। ठीक है। तो इसलिए हम बात करते तो हैं। आपने ओवरकम फिर कैसे किया इन सारी सिचुएशन को? ये देखिए, जब आपसे आपके टेबल पे कोई क्वेश्चन रखता है तो आपको दूसरे बंदे को सेटिस्फाई करना पड़ता है। आपको ये बताना पड़ता है कि एक औरत मल्टीटास्किंग कर सकती है। मल्टीटास्कर तो वैसे भी होती है। यस। हम अल्लाह ताला ने हमें इस तरह की एबिलिटीज दी हैं कि हम अपने करियर पे भी तवज्जो देते हैं, हम अपने घर पे भी तवज्जो देते हैं। हम जब बच्चे जिन लेडीज के होते हैं, मैंने देखा है वो इतना स्ट्रगल कर रही होती हैं, लेकिन वो हर चीज को टाइम पे पूरा करती हैं। सही। दे आर far better managers than people who are single, who are I guess not in this role. Okay. Because they know कि एक टाइम है जिसकी एक वैल्यू है और इन सब चीजों को पैरेलल लेके कैसे चलना है। ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि ये बायस अपने जहन से हटा दे कि अगर एक औरत माँ है तो वो ये रोल नहीं कर सकती। सही। या एक औरत एक वाइफ है तो वो ये रोल नहीं कर सकती। सही। और
ہم نے اس چیز کو اوورکم کرتے ہوئے ہم نے بہت زیادہ آپ انڈسٹری میں فیمیلز دیکھیں گے جن کے 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں جو میرڈ ہیں اور اسٹل وہ لیڈرشپ رولز پہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پرائرٹی کا کیلنڈر سیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو ایز می میں نے اپنی پرائرٹی کا کیلنڈر سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ میری پرائرٹی ہے, مجھے یہ کام اس ٹائم تک کر لینا ہے اور اس کے بعد میری پرائرٹی چینج ہو جاتی ہے. تو آپ میل حضرات تو صرف گھر آتے ہیں اور ان کا ایک سیٹ آف رسپانسبلٹی ٹورڈز آفس اوور ہو جاتا ہے, لیکن عورت جو ہے وہ ڈوئل رول کرتے ہوئے بہت اچھے سے چیزوں کو نبھاتی ہے اور الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ اٹ. اوکے, اینڈ واٹ ڈو یو تھنک ڈائیورسٹی کتنی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ورک پلیس کے لیے؟ دیکھیں ڈائیورسٹی جو ہے نا, ہم نے مینجمنٹ میں پڑھا تھا جب ہم MBA کر رہے تھے کہ 70-30 کا رول ہونا چاہیے. تو جب ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ واٹ مینجمنٹ بک از ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ کیا ہے 70-30. بٹ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آفس میں 70-30 کا رول نہ بھی ہو, 60-40 کا ہو یا جو بھی, تو ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں, وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں کسی پروسیس کو رن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک جیسے لوگ ایک طریقے سے سوچتے ہیں, صحیح, اچھا, ڈفرینٹ جینڈر کے لوگ ڈفرینٹ طریقے سے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ والا سلسلہ ہے جس پہ اسٹیٹ بینک بھی فوکس کر رہا ہے, ڈائیورسٹی کی بہت بات ہو رہی ہے. اچھا, بریک دا بائس 2022 کا ایک موٹو تھا ان کا, کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, بریک دا بائس کا مطلب یہ ہے ڈو تھنگ ڈفرینٹلی. واہ, کیا بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اوورکم یور کانشیس اینڈ انکانشیس بائس. ٹھیک ہے. پروموٹ پیپل ڈفرینٹلی, ایویلویٹ پیپل ڈفرینٹلی, giving people facility to come up on a platform where they can actually tell their level of experience, their level of expertise, and then you judge them. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جب یہ اس کی BOE کی بات کریں گے ہم تھوڑی سی کہ کس طرح بینک فوکس کر رہا ہے اس کو اور کتنے % کامیاب آپ لوگ ہو چکے ہیں, کیا یہ آسان بھی تھا یا نہیں, یہ بتا دیں. چلیں دیکھیں, اگین ٹاپ 5 بینک کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی تھی اور اس سے نیچے والوں کی ڈفرینٹ اسٹریٹجی تھی. صحیح. دیکھیں, جب آپ ایک آرگنائزیشن میں, میرا ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب فیمیل ایگزٹ کرتی ہے تو آپ اسے ریپلیس کرو فیمیل سے. اوکے. If a female role is exiting a industry, so you should hire back a female. ٹھیک ہے. And then find a suitable position for female where they can excel more than a man. Okay, صحیح, ٹھیک ہے. So it was at initial stage we were not short with a female up to much level. ٹھیک ہے. The gap was really less. So yes, ہم نے کچھ ایسے ٹچ پوائنٹ پہ فیمیلس کو انٹروڈیوس کروایا. ہم نے فرنٹ لائن پہ, آپ کو جسے کہتے ہیں فرنٹ لائن آف ڈیفینس پہ زیادہ فیمیلس کو لے کے آئے, مڈل مینجمنٹ میں زیادہ فیمیلس کو لے کے آئے, یونیورسٹیز گئے, وہاں پر ہم نے فیمیل انڈکشن کی, فریش کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں اس میں فیمیلس کو ہم نے انکلوڈ کیا. اور اب آپ دیکھیں تو کچھ ڈائنامکس ایسے بھی بن چکے ہیں کہ جہاں فیمیلس کا ریشو کالجز میں بھی زیادہ ہے, چاہے وہ آپ میڈیکل کالج کی بات کریں, چاہے آپ وہ سینئر او لیولس کی بات کریں, تو فیمیلز آر مور انٹو ایجوکیشن. ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں ایک عورت کو لفٹ کرنے کی ضرورت ہے, اگر ہم ویمنس ڈے کی بات کریں یا ہمیں ویمنس کو ہی سپورٹ کرنا ہے, تو کیا آپ کے خیال میں یہ بہت ضروری ہے, یہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوکے. اور ہمارا ایک انفارچونیٹلی ہمارا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں فیمیل کو اپلفٹ نہیں کرتی. صحیح. تو یہ کلیکٹیو ہمارا ایک اسٹیپ ہونا چاہیے کہ جہاں مڈل مینجمنٹ کی فیمیلز جو ہے جونیئر لیول کی فیمیلز کو اپلفٹ کریں ان کے کیریئر میں, اور سینئر لیول کی فیمیلز مڈل مینجمنٹ کی فیمیلز کو اور اپنے ایون کو ورکر فیمیلز کو اپلفٹ کریں. صحیح. کس سے انسپائر رہیں اپنے کریئر میں بہت زیادہ؟ سیما کامل سے, ڈپٹی گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کی, تو وہ ایک بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہیں, اور شی ہیز بن کم اکراس ود ڈفرنٹ چیلنجز ان لائف, اینڈ a woman who was the first CEO as being a female of one of the top 5 banks. Exactly. She is very dynamic and I'm inspired by her. صحیح. ٹھیک ہے. چلیں جی, thank you very much. سائرہ, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا, اور آج ویمنس ڈے کے حوالے سے آپ نے ہمیں بہت سارے پیغامات بھی دیے اور خواتین سے بات کی, تو بہت اچھا لگا آپ کو کہ آپ نے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم نیوز پر ہمت نسبہ کو سلام.
عالمی یوم خواتین کے حوالے سے خصوصی نشریات۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے ملک قمر حیات کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔